احباب گرامی قدر، تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا تھا، کامیاب یا خوشگوار زندگی کے بہترین اصول۔ اس میں سب سے پہلا اصول تھا، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آخرت بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ آج اسی مضمون کا دوسرا حصہ وہ یہ کہ زندگی کی کامیابی اور خوشگواری کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان اپنی نظر کو پاک کرے، اپنی آنکھ کو پاکیزہ بنائے۔ 6 اصول ہیں جن میں سے آج دوسرا اصول انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ویسے تو انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی ہے، اہمیت کا حامل ہے، لیکن آنکھ بالخصوص اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں اللہ مالک و خالق نے جب اپنے بندے کو اس کی جسمانی نعمتیں گنوانا شروع کی تو سب سے پہلے اللہ نے آنکھ جیسی نعمت کا تذکرہ کیا۔ سورہ بلد 30واں پارہ، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، انسان تم غور نہیں کرتے، ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا کی ہیں اور پھر زبان عطا کی ہے، پھر ہونٹ عطا کیے ہیں۔ تو اپنی نعمتوں کے، جسمانی نعمتوں کے تذکرے میں سب سے پہلے آنکھ کا ذکر کیا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ ویسے تو قیامت والے دن جہاں انسان کی زندگی کے باقی تمام کاموں کا حساب ہوگا، جسم کے ایک ایک حصے کا حساب لیا جائے گا، وہاں پہ بالخصوص کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بندے، قیامت والے دن اللہ تیرے کانوں کا حساب لے گا، تیرے دل کا حساب لے گا، اور تیری آنکھوں کے بارے میں بھی قیامت والے دن تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ آنکھوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک حدیث کی جو کتاب ہے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، کچھ اس طرح سے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات کے امام کے پاس آتے اور آپ کو ایک واقعہ سناتے۔ اللہ کے پیغمبر پرانے زمانے میں ایک شخص گزرا ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا تھا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے ارد گرد 4000 کلومیٹر تک دریا ہی دریا تھا، سمندر ہی سمندر تھا،
پانی ہی پانی تھا، نہ وہ کہیں جا سکتا تھا نہ اس تک کوئی آ سکتا تھا۔ پہاڑ پر پانی کا چشمہ تھا اور پھل کا درخت تھا، انار کا، پانی پیتا تھا، انار کھاتا تھا، نہ دنیا کی کوئی زندگی، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی اور کام اس کے علاوہ اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت 2-4 دن نہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر اس بندے کو اللہ نے 500 سال کی عمر عطا کی، اور 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں، حتیٰ کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر دی، اور دعا بھی بڑی خوبصورت۔ اللہ ہمیں اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا اللہ جب مجھے موت آئے گا تو سجدے کی حالت میں آئے، اللہ آپ کا اور میرا بھی خاتمہ بالخیر، موت تو آنی آنی، لیکن دعا کیا کرے اللہ موت بھی اچھی آئے، کفن بھی اچھا ملے، قبر بھی اچھی ملے، حشر بھی اچھا ہو اور انجام بھی بہتر ہو۔ اللہ نے دعا قبول کر، وہ شخص سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا۔ جس وقت جبریل امین اللہ کے پیغمبر کو یہ واقعہ سنا رہے تھے، اس وقت بھی وہ شخص سجدے کی حالت میں تھا، اور آج جس وقت میں یہ واقعہ اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، آج بھی وہ سجدے کی حالت میں، اور قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا۔ اتنا لمبا سجدہ شاید کسی نے نہیں کیا، اور قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جب جائے گا سجدے سے اٹھ کے جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ والے کے کائنات فرمائیں گے ادخل عبدی برحمتی الجنہ، میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ بندہ کہے گا بھلا عملی، اللہ تیری رحمت تو تب ہوتی نا میں نے کوئی گناہ بھی کیا ہوتا، یا میں نے تیری عبادت نہ کی ہوتی، گناہ کبھی دیکھا نہیں، سنا نہیں، کیا نہیں، اور 500 سال کی عبادت کر کے موت سے لے کے آج تک سجدے میں اٹھ کے آیا ہوں، ابھی بھی تیری رحمت؟ بھلا عملی، میں تو اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ مالک کائنات فرمائیں گے ٹھیک ہے، پھر میرے فرشتوں اس طرح کرو کہ میرے اس بندے کا حساب لو جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں نا، کیا اس نے عبادت کر کے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کی؟ امام حاکم لکھتے ہیں، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، بعد میں کچھ ائمہ کرام نے اس حدیث میں بحث کی۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کی 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ نکالو، ایک پلڑے میں ڈالو، اور 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں ڈالو۔ ایسے ہی کیا جائے گا، ترازو اٹھے گا اور 500 سال کی عبادت کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور ایک آنکھ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ آج آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان 500 سال کی عبادت کرے تو اس آنکھ کا، اکیلا آنکھ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کائنات کا ارشاد ہے، جس آدمی کو، یہ بخاری کی روایت ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس آدمی کو مالک کائنات نے آنکھ جیسی نعمت سے محروم کر دیا،
مالک کائنات کا فرمان ہے لیس لعبدی اندی جزاء الا الجنہ، میں اس آنکھ کے بدلے میں اس بندے کو کل قیامت میں جنت کا مالک و وارث بنا۔ جس نعمت کا بدلہ صرف جنت، وہ نعمت کوئی چھوٹی نعمت تو نہیں ہے، جس نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہ نعمت بہت بڑی ہے۔ آنکھ کی نعمت کے بارے میں ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہو گئے، چونکہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا جس کے پاس نعمت موجود ہوتی ہے، اندازہ اسے ہوتا ہے جس کے پاس وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی چیز کی قدر دو موقعوں پر ہوتی ہے، ایک ملنے سے پہلے اور دوسرا چھن جانے کے بعد۔ آپ کو اور مجھے شاید اس نعمت کا وہ احساس نہیں ہے جس نعمت کا احساس جو آنکھ سے محروم ہے اسے۔ امام بکر بن احمد رحمت اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اندازہ کرنا چاہتا ہے کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ صرف ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھ کو بند کر لے، ابھی تجربہ کر لے، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھ بند کرو، پھر اندازہ کرو کہ کس کس نعمت کو دیکھنے سے محروم ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آنکھ بند کر کے دیکھو تو صحیح، اور کبھی تصور کرو اگر خدا نہ خواستہ یہ آنکھ جیسی نعمت ہمارے پاس موجود نہ ہو تو ہم کتنے نظاروں سے اور کتنی اہم ترین چیزوں سے محروم ہو جاتے۔ تو حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا پہلا حصہ یہ تھا کہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس آنکھ کے بارے میں اللہ مالک کائنات نے انسانوں کی طبیعت، انسانوں کی نیچر، انسانوں کی فطرت اور انسانوں کی رویے کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، سورہ ملک 29واں پارہ۔ فرمایا جو کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، یہ اللہ نے بنائے، عطا کیے، لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نعمت کی اس کی قدر نہیں کرتے، اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ تو ہم اپنی گفتگو کے دوسرے اور آخری حصے میں یہ سمجھیں گے کہ آخر اس نعمت کا، آنکھ جیسی نعمت کا شکریہ کیسے ادا کریں، اور پھر آپ اور میں مل کے سوچیں گے کہ کیا ہم نے آج تک اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا بھی کیا کہ نہیں کیا۔ آنکھ جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے اللہ کے پیغمبر، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنے کردار کو پاکیزہ بنائیں، اور مسلمان خواتین سے، مسلمان بیٹیوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہ
نگاہوں کو جھکا کے رکھیں تاکہ ان کا کردار بھی پاکیزہ رہے۔ قرآن مجید کی آیت کی ترتیب پہ غور کریں۔ نظر جھکی رہے گی تو کردار پاکیزہ رہے، نظر اٹھے گی تو کردار نیچے گر جائے۔ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ایک جملہ بولنے لگا، میرے اس جملے کو یاد رکھیے، بالخصوص بیٹیوں کے، جن کی اولاد نظریں جھکا کے گزرتی ہیں، ان کے والدین نظریں اٹھا کے جیتے ہیں، اور جن کی اولاد نظریں گھما کے چلتی ہیں، ان کے والدین کو نظریں جھکانا پڑتا ہے۔ دیکھو کہیں اپنے والدین کی نظریں جھکا نہ دیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، دنیا کے اعتبار سے سوچو۔ اناسس نامی ایک شخص یونان کا رہنے والا تھا، مالدار آدمی، اتنا مالدار کہ پوری جہاز کی کمپنی اس کی۔ قدرتی طور پہ ایک بیماری لگی، بیماری یہ لگی کہ یہ جو آنکھ کی پتلی ہے، آنکھ کا ڈھکن ہے، آئی لڈ جسے آپ بولتے ہیں انگلش میں، یہ آنکھ کے اوپر والا پردہ ہے، یہ آنکھ کا جو کور ہے، یہ اس کا نیچے گر گیا۔ ہم تو الحمدللہ اپنی مرضی سے آنکھیں کھولتے بھی، ہم بند بھی کرتے۔ اسے بیماری یہ لگی کہ اس کی یہ آنکھوں کا پردہ نیچے گر گیا، اگر اس طرح اٹھاتا ہے تو اٹھتا ہے، ورنہ یہ نیچے گر گیا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ صبح کے وقت حکیم یا ڈاکٹر اس کی آنکھ کا پردہ اٹھاتا ہے، اس کو کوئی چیز لگا کے یہاں پہ چسپاں کر دیتا ہے، سارا دن اس کی آنکھ کھلی رہتی ہے، اور پھر رات کو وہ چیز یا ٹیپ وغیرہ ہٹا دیتا ہے اور اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کسی دن ایک آدمی نے پوچھا، صاحب اگر تیری اس بیماری کا علاج ہو جائے تو اس میں کتنی قیمت یا کتنی دولت لگاؤ؟ کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں اپنی زندگی کی ساری دولت، یہ سارے کا سارے جہاز، یہ ساز و سامان، یہ ریل پیل، یہ پیسہ، یہ میں سارے کا سارا اس علاج پہ لگا سکتا ہوں اگر کوئی میری آنکھوں کا یہ پردہ ہو جائے۔ اتنی بڑی نعمت، اور شکریہ کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو اللہ نے شکوہ کیا نا، تھوڑے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ کا ایک طریقہ یہ ہے، مسلمان بچوں اور بچیوں کو کہا، مردوں اور عورتوں کو کہا، اور یہ قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ حکم ایک ہی ہوتا ہے، مردوں کو دیا جاتا ہے اور عورتوں کے لیے حکم بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے مردوں کو علیحدہ حکم دیا اور عورتوں کا باقاعدہ نام لے کے ان کو علیحدہ حکم دیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہو نظریں نیچی رکھیں، کردار کو پاک رکھیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے کہہ دیجیے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے کردار کو پاک رکھیں۔ یہ پہلا شکریہ ادا۔ اور کبھی آپ نے غور کیا آنکھ کا قدرتی عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھ جو بنائی ہے نا، اس طرح بنائی، کبھی آپ اس پہ غور کریں؟ یہ تو ہم کھولتے ہیں نا سامنے دیکھنے کے لیے، ورنہ اگر آنکھ کو اپنی اصلی حالت میں چھوڑ دیا جائے تو آنکھ قدرتی طور پر جھکی ہوئی ہے۔ اگر میں کوشش کر کے کہیں نہ دیکھوں تو میں زمین پہ دیکھوں، میری نگاہیں قدرتی طور پہ جھکی ہوئی تھی۔
اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کی نگاہ کو جھکا رہنا چاہیے، اور اتنا جھکنا چاہیے کہ مسلمان کا بیٹا اور بیٹی بازار سے گزرا، وضو کر کے گھر سے آ رہے، راستے میں کسی کا دروازہ کھلا رہ گیا، اچانک غیر محرم میں نظر پڑ گئی، مسلمان کا بیٹا مسجد میں پہنچا، امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یہ نوجوان مسجد میں داخل ہوتے ہی رونے لگا، امیر المومنین نے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا امیر المومنین مسئلہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ ایک مسئلہ بتائیں، اگر کسی کی نظر غلطی سے کسی غیر محرم پہ پڑ جائے تو پھر تو اسے معافی ہے نا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ہاں بیٹا بالکل اس سے معافی، آپ نے کون سا کوشش کیا، اچانک ہی نظر پڑ گئی نا، غلطی دروازہ کھلا چھوڑنے والوں کی ہے۔ امیر المومنین میں گھر سے آ رہا تھا، اچانک کسی کا دروازہ کھلا تھا، میری نظر پڑ گئی، اتنی بات کر کے وہ نوجوان غش کھا کے زمین پہ گر جاتا، زاروں قطار ہوتا ہوا بے ہوش ہو جاتا، جلدی جلدی اس کو اٹھا کے اس کے گھر پہنچایا گیا، جماعت کروائی امیر المومنین نے، بعد میں کہا کہ آؤ اس نوجوان کا پتہ کرتے ہیں اس کی طبیعت اب کیسے۔ امیر المومنین جب اس کے گھر پہنچتے ہیں تو آپ کے جانے سے پہلے وہ نوجوان فوت ہو چکا، صرف اس خوف سے کہ میری نظر، اور وہ بھی اچانک، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے، اور وہ بھی غلطی گھر والوں کی، پردہ نہیں لگایا، دروازہ کھلا چھوڑا، لیکن پھر بھی نظر پڑ گئی، یہ نوجوان اللہ کے خوف میں اتنا مبتلا ہوا کہ اسی خوف کے مارے اس کی جان نکل گئی۔ امیر المومنین اس کے پاس کھڑے اور فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے نوجوان تیری اس پاکیزہ نظروں کی وجہ سے، تیرے اس شکر کردار کی وجہ سے، تیرے اس اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ نے تیرے لیے دوہری جنت کا انتظام کر دیا ہے، چونکہ جھکی نگاہوں کو سلام ہوتا ہے اور جھکی نگاہوں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ان آنکھوں کا شکریہ یہ ہے، امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان رأیت بہما خیرا اعلنت وان رأیت بہما شرا سترتہ۔ ان آنکھوں کا شکریہ یہ ہے اگر ان آنکھوں سے کوئی اچھی چیز دیکھو اس کا اعلان کرو، اس کو سرعام کرو، اور اگر اس نگاہوں کے ساتھ کوئی بری چیز دیکھ لیتے ہو، کسی کا عیب دیکھ لیتے ہو، کسی کی غلطی دیکھ لیتے ہو، فرمایا کرتے تھے پھر اس کا پردہ رکھو، یہی ان نگاہوں کا شکریہ ہے۔ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے اگر کوئی اچھی چیز دیکھو اسے عام کر دو، اسے پھیلا دو، اور اگر کوئی بری چیز دیکھو اس کا پردہ رکھو۔ حضرات ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار اس کے الٹ ہے، ہم سے کسی کی اچھائی تو بیان نہیں ہوتی، خدا نہ خاص اگر کوئی غلطی یا کوئی کمزوری ہمارے ہتھے چڑھ جائے ہم اسے اخبار بنا دیتے ہیں، ہم اسے سرے بازار لے جاتے ہیں، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے رب کا ہم سے وعدہ ہے
ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. وہ لوگوں، اگر دنیا کی زندگی میں کسی مسلمان کا پردہ رکھو گے، کل ساری کائنات اکٹھی ہوگی، مالک کائنات اس کے بدلے میں وہاں تمہارا پردہ رکھے. وہ پردے رکھنے والا ہے اور پردے رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور نگاہوں کا شکریہ یہ ہے، آنکھ کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے. آنکھ جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے دو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے. فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں، حرم اللہ علیہم النار، اللہ نے ان دو آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا. اور وہ دو آنکھیں کون سی؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں ایک وہ آنکھ ہے جس نے رات اللہ کے راستے میں جاگ کے گزاری. کوئی بھی طریقہ نہیں، اللہ کے راستے میں جاگتا رہا، عبادت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا. اس آنکھ پہ بھی جہنم حرام، اس جسم پہ بھی جہنم حرام. رات اللہ کے راستے میں سفر کیا، تبلیغ پہ گیا، پھر بھی جہنم آنا. رات اللہ کے دین کا، اللہ کے بندوں کا پہرا دیا، پھر بھی جہنم آنا. فرمایا ایک اس آنکھ پہ جہنم حرام ہے جو رات اللہ کے راستے میں جاگ کے گزارتی ہے، اور ایک اس آنکھ پہ جہنم حرام ہے جو اللہ کے خوف سے ہوتی ہے. اللہ ہمیں رونے والی آنکھ نصیب فرمائے. یہ بات یاد رکھیے، یہ رونا وہ سب سے بڑا ہنر ہے جو انسان کے تمام مسئلوں کا حل ہے. کبھی غور کریں نا، جب ہم دنیا میں آئے تھے نہ ہمارے پاس علم تھا، نہ عقل تھی، نہ دولت تھی، نہ اختیار تھا، نہ طاقت تھی، حتیٰ کہ زبان بھی نہیں تھی، بولنا بھی نہیں آتا. لیکن ہمارے سارے کام ہوتے تھے، کھانا بھی وقت پہ ملتا تھا، پہناوا بھی اچھے سے اچھا ملتا تھا، بستر بھی اچھا ملتا تھا، لاڈ بھی اٹھائے جاتے تھے، خیال بھی سب سے زیادہ رکھا جاتا تھا. کیا تھا ہمارے پاس؟ صرف ایک رونا. یہ قدرت کا پیغام تھا، اگر روتے رہو گے تمہارے سارے کام ہوتے ہیں. انسان بڑا ہو گیا، اپنی طرف سے سیانہ ہو گیا، اس نے رونا چھوڑ دیا، اس کے سارے کام اٹک کے رہے. آج بھی اگر ہم وہی عمل اللہ کے راستے میں شروع کریں، اللہ کی قسم ہمارا نہ دنیا کا کوئی کام باقی رہے گا، نہ کوئی آخرت کا کام باقی رہے گا. فرمایا اس آنکھ پہ جہنم حرام ہے جو آنکھ اللہ کے راستے میں ہوتی ہے. کائنات کے امام کی مشہور حدیث ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، اور دھوپ اتنی کہ انسان کوئی اپنے ٹخنے، کوئی اپنے گھٹنے، کوئی اپنی پنڈلی، کوئی اپنے جسم کے نصف حصے، کوئی اپنے سینے، کوئی اپنی گردن، اور حتیٰ کہ اتنی تپش ہوگی گرمی کی کہ کوئی انسان سارے کا سارا اپنے پسینے کے اندر غرق ہو. اتنی تپش، سورج کی اتنی حرارت اور اتنی دھوپ، کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے، عرش کے سائے کے.
شان وہ ہے جن کا نام لے لے کے اللہ کہے گا میرے بندو آؤ آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہوں. حدیث نبوی وقت مختصر ہے، صرف اپنے موضوع سے متعلق بات کرتا ہوں. کائنات کے امام نے فرمایا اس میں ایک شخص وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو کبھی اکیلا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس بندے کا نام لے کے اللہ کا رزق اپنے عرش کا سایہ. حضرات اگر اپنی اس دنیا کی زندگی اور آنے والی زندگی کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہیں، پھر دوسرا اصول جو آج بیان کیا وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنی نظروں کو پاک رکھیں. اور آخر میں ایک جملہ بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آنسو جو ہے یہ آنکھوں کی زکوٰۃ ہوتے ہیں. پھر غور سے سنیے، آنسو آنکھوں کی زکوٰۃ ہوتے ہیں اور زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کے راستے میں نہیں دی جاتی. آنسو جب آپ لوگوں کے سامنے بہاتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے. آیا تھا میرے پاس رو رہا تھا، وہ ہمیں ڈرامے کرتا ہے. دنیا والے یہ کہیں، دنیا والوں کے سامنے آنسو بہاؤ گے سب سے بڑی کمزوری بن جائے، اور میرے مالک و خالق کے سامنے آنسو بہاؤ گے اللہ کی قسم آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے. اس لیے کائنات کے امام نے فرمایا جب کسی کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرتا ہے، اور میں نے کہیں پڑھا وہ قطرہ بھی مکھی کے سر کے جتنا، اڑتی مکھی کا سر نظر نہیں آتا، اتنا سا قطرہ. فرمایا اگر اتنا سا آنسو اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھ سے نکل جائے، وہ آپ کی آنکھ سے نکل کے آپ کے رخسار میں بعد میں گرے گا اور آپ کی زندگی کے سارے گناہوں